السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ البقرہ سے ایک آیت مبارکہ اور صحیح بخاری اور مسلم سے دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ البقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 183 میں، اللہ پاک نے اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، اور یہ فریضہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا فریضہ اللہ کی عبادت ہے، نماز پنجگانہ ہے۔ دوسرا فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تیسرا فریضہ اگر استطاعت ہے تو حج کی ادائیگی ہے، اور چوتھا فریضہ رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی ہے۔ یہ فرائض ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر لاگو کیے۔
اور اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آخرت کے دن کو، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کو اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو مان لیا، تسلیم کر لیا ہے۔ اور یہ سارے فرائض اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں۔ فریضہ نماز اللہ کو اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب ہے، اور جو اللہ کا بندہ ان کی پاسداری کرے وہ بھی اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے۔ فریضہ نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی۔ موبائل نماز میں بند کر سکتے ہیں، اگر آپ نے پہلے بند نہیں کیا تو نماز میں بند کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اہم فریضہ نماز پنجگانہ ہے۔ بھائی بند کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ فریضہ نماز اور نماز سے پہلے اذان، یہ بند کر دو۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں اگر موبائل بند کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ہو جائے، لیکن اگر آپ بھول گئے تو نماز میں اس کو بے شک دیکھ کر بند کر لیں، بات تو نہیں ہو سکتی، بند ہو سکتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کا ٹائم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذن یا بلال، اے بلال اذان پڑھو، ارحنا بہا، اور اذان پڑھ کر ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے لیے جو دعوت اذان ہے، اس اذان کو پڑھنا سننا اللہ کے رسول کو بڑا محبوب تھا۔ اذان پڑھنا بڑی سعادت ہے، اور اذان پڑھنے والے کی اذان کو سن لینا یہ بھی بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ پھر جب اذان ہو جاتی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھے ہوتے، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ اجنبی بندہ ہوتا ہے، حالانکہ اپنے گھر والے، اپنی بیویاں، مگر اذان سن کر ایسے چلے گئے جیسے میرا تمہارا اب تعلق نہیں، اب تعلق اس رب کا ہے جس نے مجھے بلا لیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی فکر اور سوچ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اذان بڑی محبوب، آپ کی نظر میں نماز پڑھنا اتنا محبوب کہ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی، ٹینشن، حتیٰ کہ جنگ لگی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا آدھے لوگ جنگ لڑیں اور آدھے میرے پیچھے صفیں باندھ لیں، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا محبوب تھا کہ نبی پاک نے کبھی کسی کافر کو بھی بد دعا نہیں دی۔ کئی کافروں نے بہت برا سلوک کیا، اونٹوں کی اوجڑیاں آپ کے اوپر پھینک دی جب آپ حالت سجدہ میں تھے، اونٹ کی اوجڑی اوپر پڑی ہے مگر آپ نماز نہیں چھوڑ رہے۔ کئی لوگوں نے
آپ کو زد و کوب کیا، احد کی جنگ میں سار پہ پتھر لگ گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، بد دعا نہیں دی۔ بد دعا کب دی؟ جب جنگ خندق میں کافروں نے اتنا پریشان کیا، اتنی جنگ گمسان کی ہے کہ آپ کی ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، اور عصر کی نماز آپ فرماتے ہیں مجھے اتنی محبوب ہے، ساری نمازیں محبوب ہیں، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو مگر صلاۃ وسطی نماز عصر کی خاص طور پر۔ یہ ٹائم ہوتا ہے بڑا نازک، اوپر سے دن ختم ہو رہا ہے، آگے شام ہونے والی ہے، ہر بندہ گھر پہنچنا چاہ رہا ہے، کام سمیٹ رہا ہے، اور شیطان اس کو آگے اور لالچ دے رہا ہے، ابھی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اتنی دیر میں عصر ضائع ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا، جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں، اس نے سستی کی ہے اور نماز چھوڑ دی، عصر کا ٹائم گزر گیا، فرمایا فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے جتنا کسی بندے کا گھر بار کاروبار سارا تباہ ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی بد قسمت، بد نصیب اور خسارے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کا گھر تباہ ہو جائے، بیوی بچے مال اسباب کاروبار سارا ہی گیا، اس شخص کا جس کی عصر کی نماز گئی، عصر بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب بھی قضا ہو گئی، تو مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، کافروں کی طرف سے حملوں میں شدت کم ہو گئی، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، پہلے ظہر پڑھائی، یہ ترتیب بھی دیکھ لینا کہ نماز مغرب کا بعد کا ٹائم ہے یا مغرب کا ٹائم ہے تو پہلے ظہر پڑھائی، کیونکہ ظہر پہلے جو قضا ہوگی پہلے اس کو پڑھیں، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، اتنی دیر میں عشاء کا ٹائم ہو گیا، پھر عشاء پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے آج ہماری نمازوں کو قضا کروا دیا اور ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، بد دعا دے دی کہ انہوں نے ہمیں نماز کیوں نہیں پڑھنے دی، کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا؟ تو حالت جنگ میں اجازت ہے کہ جنگ لڑنے والا مجاہد اگر اس کو ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں تو چلتا چلتا پڑھ لے، مورچے میں بیٹھ کے پڑھ لے، گاڑی میں ٹینک میں بیٹھ کے پڑھ لے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، فیرن کر رہا ہے، نماز پڑھتا رہے، اگر موقع ملا ہے تو سجدہ میں گر جائے، نہیں گر سکتا تو تھوڑا سا سر جھکا کر مریض کی طرح اشارے سے سجدہ کر۔ تو نماز کا یہ فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، اور آپ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہر نبی کو کسی نہ کسی انداز سے معراج ہوئی، اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو معراج کروائی تو مچھلی کے پیٹ میں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو معراج ہوئی تو گمنام کنویں میں، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کوہ طور پر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا سدرۃ المنتہا پر، لیکن فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، اور پھر فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب اللہ سے ملاقات ہے کہ مومن اگر اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو پھر نماز شروع کر لے، اور سب سے زیادہ قرب
مومن کو حاصل ہو جاتا ہے نماز میں جب حالت سجدہ میں گر جائے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے جب وہ سجدہ میں ہو۔ یہ محبوب ترین عمل ہے۔ اس کے بعد فریضہ زکوٰۃ، فریضہ زکوٰۃ، اور اگر فرض نہیں تو پھر نفلی زکوٰۃ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، یہ عمل بھی نبی پاک کو نماز کے بعد دوسرا پسندیدہ عمل۔ آپ سارا سال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، مگر جب رمضان آ جاتا تو حدیث میں ہے کالریح المرسلہ، آپ ایسے تیزی کے ساتھ صدقہ کرتے جیسے تیز ہوا چلتی، آندھی اور طوفان کی طرح۔ آپ صبح شام، کبھی دن کی روشنی میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی مستحق افراد میں، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، جہاں جاتے ہیں جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ رمضان ہے۔ رمضان کے اندر زیادہ تر لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن جب سال پورا ہو جائے، اگر سال پورا پہلے ہو گیا ہے تو پھر پہلے دینی چاہیے، پھر انتظار کرنا کہ رمضان آئے گا تو میں دوں گا، یہ غلط ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب ایک سال گزر جائے تو پھر اپنی زکوٰۃ دو، اپنے مال کا، اپنے کاروبار کی آمدن کا، اپنی جائیداد کا، اس کا حساب کرو، سونے اور چاندی کا، اپنی نقدی کا، زیورات کا، بینک بیلنس کا حساب کرو، اور اس کا 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے نکالو، اس کی حساب لگاؤ اور اللہ کی راہ میں دے دو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا وہ مال پاک بھی ہو جائے گا جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری کمائی ہے، تمہاری ملکیت ہے، پاک بھی ہو جائے گا، حلال بھی ہو جائے گا، اور اس میں برکت اور اضافہ بھی اللہ پاک ڈال دیں گے۔ اور جس مال کی ہم زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، یہ مال پھر ہمارے لیے حلال نہیں رہتا، کیونکہ اس میں جو دوسروں کا حق تھا وہ ہم نے مار لیا ہے، ہم نے نہیں دیا۔ اور پھر حقداروں میں سب سے پہلے عزیز و اقارب ہیں، اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو پہلے ان کو دو۔ یہ آج موضوع تو نہیں، بات بیچ میں آ گئی۔ یہ فرائض کتنے محبوب ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ عرابی عربی میں کہتے ہیں پینڈو بندہ، دیہاتی آدمی، جنگلی آدمی۔ نبی پاک کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، دلنی الی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیسا پیارا سوال ہے۔ آج ہم بھی سوال کرتے ہیں بڑے عجیب، اور میں ایسی باتوں میں ٹائم ضائع بھی چاہتا ہوں کہ نہ کیا کروں۔ لوگ بڑے عجیب سوال کرتے ہیں، اور کئیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا سوال کروں کہ جس سے مولانا صاحب، خطیب صاحب پھنس جائیں، ان کو میں لاجواب کر دوں۔ او بھائی، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے 100 سوال پوچھے اور امام صاحب نے 40 کا جواب دیا، اور باقی جو 60 تھے نا، فرمایا لا عالم، مجھے نہیں آتا ان کا جواب۔ سوال کرنے والے نے کہا، آپ تو پوری دنیا کے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، اور آپ کو 60 مسئلے ہی نہیں آتے؟ فرمایا ہاں، یہ ایک اشتہار چھپاؤ اور چوکوں میں لکھ کے لگا دو، امام مالک کو ان مسئلوں کا جواب نہیں آتا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عالم ہوتے ہی وہ ہے جس کو علم نہیں ہے مسئلے کا تو مان لے کہ بھائی میں تحقیق کروں گا، میں دیکھوں گا، میں علماء سے پوچھوں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں ایسے کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے سوال کیا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے اس کا کوئی عمل بتا دیے، مختصر عمل۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے اور اللہ پاک کو کسی صورت میں شرک گوارا نہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو گوارا کر لیتا ہے، چور چوری کرتا ہے اللہ گوارا کر لیتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے اللہ پاک گوارا کر لیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے اللہ پاک گوارا کر لیتا ہے، اس کی معافی ہے۔ لیکن فرمایا مشرک جب شرک کرتا ہے تو اللہ پاک کو نہ اس وقت گوارا ہے، اس کی زندگی میں بھی گوارا نہیں، اور مرنے کے بعد قطعاً اس کی کوئی معافی نہیں۔ فیصلہ کن بات قرآن مجید کی ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ قرآن مجید میں ایک دو بار یہ آیات اسی الفاظ کے اندر آئی ہے، اور ویسے تو شرک کی تردید میں 20 آیات ہیں، بلکہ پورا قرآن شرک کی رد میں بھرا ہوا ہے، توحید کے اثبات میں بھرا ہوا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ پاک شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، نماز اللہ کی عبادت، روزہ اللہ کی عبادت، حج اللہ کی عبادت، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی عبادت، صدقہ و خیرات اللہ کے نام، نذر و نیاز اللہ کے نام، یہ ساری عبادات ہیں، اس میں دوسرے کا کوئی تصور ہونا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا پھر فرمایا نمبر 2 ان تقیم الصلاۃ المکتوبہ، کہ تم نے فرض نماز کی پابندی کرنی ہے۔ فرض نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، ان میں کسی ایک کے اندر ڈنڈی مارنا گویا کہ ہم نے فریضہ عبادت میں خیانت کر دی۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر فرمایا وتحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، ان استطاعت، اگر تیرے پاس طاقت ہے تو فریضہ حج ادا کرنا ہے۔ فرمایا اور فرمایا تصوم رمضان، رمضان مبارک جب آ جائے تو اس کے روزے رکھنے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ 4 فرائض ہیں، اللہ کی عبادت، فریضہ نماز، فریضہ زکوٰۃ، فریضہ حج اور فریضہ رمضان، رمضان المبارک کے روزے۔ اور رمضان میں اگر دن کو روزہ ہے تو رات کا قیام بھی ہے، جو میں نے شروع میں 2 احادیث پڑھی ہیں، ان میں ایک میں رمضان کے روزے کا ذکر ہے، دوسرے میں رمضان کی تراویح کا ذکر ہے۔ ایک فرض ہے، دوسرا نفل ہے۔ اگر آپ کی تراویح رہ جائے تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح نہیں پڑھ پائے، کوئی بات نہیں، اس میں رعایت ہے، نفل ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس نفل کی پابندی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا امام کے ساتھ، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی امام کے ساتھ، علیحدہ پڑھ سکتے ہیں مگر زیادہ فضیلت بتائی امام کے ساتھ، کیونکہ اس میں جو امام تلاوت کرتا ہے ہم اتنی نہیں کر پاتے، حافظ صاحب ہمیں پورا سپارہ سناتے ہیں اور ہم اکیلے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں گے۔ امام کے ساتھ قیام کیا، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فرمایا کہ اس بندے نے تھوڑی دیر قیام کیا امام کے ساتھ، 1 گھنٹہ لگ گیا یا زیادہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا، 1.5 گھنٹے کے بعد جا کے سو گیا، پھر اس نے سحری کھائی،
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فرمایا اللہ کی نظر میں اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اور ہم بھاگ جاتے ہیں جب تراویح ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں ہوتا، بڑی بات ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب امام صاحب تو قیام لمبا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور وہی نمازی رہ جاتے ہیں جو پہلے سے پرماننٹ نمازی ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، باقی بھاگ جاتے ہیں۔ او بھائی ابھی تو آپ بھاگ جائیں گے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ بندہ کہے گا، فرشتے کو، موت کے فرشتے کو کہے گا، مجھے تھوڑی دیر چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، میں نے حج نہیں کیا، میرے پاس طاقت تھی، میں حج پہ نہیں گیا، میں حج کر لوں، میرے پاس کافی پیسے تھے، بینک بیلنس تھا، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا، مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دو، میں صدقہ کر لوں۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی جان کا موت کا وقت آ جائے تو اس کو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، سجدہ کرنا دور کی بات ہے، پھر روزہ رکھنا اس سے بڑی بات ہے، حج پہ جانا اس سے بڑی بات ہے، اس کو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے کہ میں صدقہ کر لوں۔ یہ پچھتاوا ہے، اس پچھتاوے سے پہلے ابھی ہمارے پاس کتنا سنہری موقع ہے، اور کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان میں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، سحری بھی نہیں کرتے، افطاری بھی نہیں کرتے۔ ہاں افطاری میں اچھے اچھے کھانے ویسے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اس میں کتنے بے روز شامل ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی کس قدر بدقسمتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاروں کام کر لو، نماز، فریضہ نماز کی پابندی، فریضہ حج کی پابندی، فریضہ زکوٰۃ کی پابندی، فریضہ رمضان کے روزوں کی پابندی، تم کر لو، جنت میں اللہ پاک، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں آرام کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک تمہارے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، مگر یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس نے آگے سے یہ عہد کیا، کہتے والذی نفسی بیادہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو آپ نے بتایا اسی پہ عمل کروں گا، لا ازید، اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، ولا انقص، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، بلکہ بعین ہی جو آپ نے بتا دیا اسی پہ عمل کروں گا۔ اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا جو طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، ہم اس سے بڑھ نہیں سکتے ہیں، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر زیادہ ثواب لے لوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ پچھلے جمعہ میں نے حدیث سنائی تھی، اب ٹائم نہیں ہے۔ تو نماز تراویح محترم بھائیوں، نبی پاک کی پوری زندگی میں 8 نفل 2 کر کے اور 3 وتر، یہ کل 11 رکعت ہی بنتی ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں 20 پڑھتا ہوں مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو کوئی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے جتنا کر دیا ہے اس کی گارنٹی ہے کہ جتنا ثواب اس کا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، نبی پاک نے فرمایا بھائی غلط ہے، میں تو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں، پھر تہجد کے ٹائم اٹھ کر پھر عبادت کرتا ہوں اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تم کہتے ہو میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، یہ طریقہ میری سنت کے خلاف ہے، میرے عمل کے خلاف۔ اور عمل کے بارے میں آپ نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔
صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ اماں جان، نبی پاک رمضان میں رات کا قیام کتنا کرتے تھے؟ قیام اللیل اس کو کہتے ہیں، یہ جو تراویح ہے نا، یہ قیام اللیل ہے۔ تو اماں جی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ پورے 12 مہینوں میں رات کا قیام 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان میں سہولت ہے کہ عشاء کے فوری بعد پڑھ لیں، کچھ دیر اور لیٹ بھی کر لیں، کچھ دیر اور لیٹ کر لیں، رات کے کسی حصے میں قیام کر لیں، مگر عشاء کے فوری بعد زیادہ آسان نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی، وہ صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات پر اسی طرح عمل کرتا رہوں گا۔ فلما ولا، صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، جب وہ واپس لوٹ گیا، جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی جنتی آدمی کو دیکھ لوں، تو دیکھو یہ تمہارے سامنے جنتی آدمی جا رہا ہے، یہ جنتی آدمی ہے جس نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کی، نماز کی پابندی۔ نمبر 2، زکوٰۃ جیسی فرض ہوئی تو اس نے ادا کی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں تو پھر نفلی صدقہ کی اجازت ہے، وہ کرتے رہو۔ نمبر 3، اس پہ اگر حج فرض تھا تو اس نے حج ادا کیا۔ نمبر 4، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے عزم کر لیا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں پورے رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا۔ یہ عزم ہونا چاہیے پہلے دن سے۔ یہ جو نیت ہم نے بنائی ہوئی ہے نا ہر روز، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ الفاظ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ واب صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ وہ بھائی روزہ تو تم آج کا رکھ رہے ہو، روزہ آج کا رکھ رہے ہو، نیت کل کی کر رہے ہو، یہ الفاظ ہی غلط ہے۔ نیت یہ ہے کہ پہلے دن سے عزم کر لیں کہ یا اللہ رمضان آ گیا، میری زندگی میں آ گیا، میں ابھی زندہ ہوں، مجھے توفیق دے، میں سارے رمضان دن کا روزہ بھی رکھوں گا، رات کا قیام بھی کروں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں گا، ذکر و اذکار بھی کروں گا، اور اچھا کام کروں گا، ہر برے کام سے توبہ کروں گا۔ یہی آج کے جمعہ کا خلاصہ ہے اور یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو ماننے کی، سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک میں ایک نیکیوں کی لوٹ سیل ہوتی ہے، اور اس سے ہم جتنا بھی فائدہ اٹھا لیں اتنا ہی ہماری خوش قسمتی ہے، اور جتنا محروم ہوں گے اتنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ کوشش کیجئے کہ جیسے ہم خود روزہ رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو رکھوائیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اور گھر میں اگر کوئی ایسے مریض ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، دائمی مریض جن کو ہم کہتے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، یا ایسے بزرگ ہیں جو ضعیف العمر ہیں، وہ روزہ نبھا نہیں سکتے، یا شوگر کے ایسے مریض ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ ہر بندہ اپنی حالت کو خود سمجھتا ہے، ڈاکٹر جو مرضی کریں، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے کہ میں روزہ نبھا سکتا ہوں یا نہیں نبھا سکتا۔ تو اگر آپ نہیں نبھا سکتے یا آپ کے والدین بزرگ گھر میں ہیں
تو ان کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ یہ ہے کہ بے شک روزانہ ایک مسکین کے سحری اور افطاری کا انتظام کر دیا جائے، وہ مسجد میں ہو یا کسی کے گھر میں ہو، کسی مدرسہ میں ہو، رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے مسکین ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ یہ بھی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کو دی جائے یہ فدیہ، جو مسکین بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نشئی کو جا کے دے دیں تو آپ سمجھے میرا فدیہ ہو گیا، وہ تو نشئی ہے، اس نے تو نشہ کر لینا آپ کے پیسوں کا۔ تو نمازی کو ڈھونڈا کریں، نمازی بھی ہو، مسکین بھی ہو، مستحق بھی ہو، اس کو فدیہ دے دیا جائے، پورے مہینے کا اکٹھا راشن یا روزانہ سحری اور افطاری کا انتظام۔ تو یہ اس مریض کے بارے میں ہے جو روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ کچھ عارضی بیماری ہوتی ہے کہ چند دن بندہ بیمار ہوئے ہیں، روزے چھوٹ گئے، تو وہ عید کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کو خود رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ فریضہ بڑا اہم ہے، اس میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو خیر، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں مہنگائی اپنے عروج پر چلی گئی ہے، عام آدمی کے لیے گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہے، تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ رمضان مبارک کے اندر بے شک آپ پہ اگر زکوٰۃ فرض تھی آپ نے ادا بھی کر دی، مگر اس کے باوجود رمضان میں ہمارا ہاتھ جو خیرات والا ہے اس کے اندر وسعت آنی چاہیے، بانٹیں، تقسیم کریں۔ لوگ بدعات میں بڑا بانٹتے ہیں، یہ شب برات گزری ہے، لوگوں نے بڑے کھانے پکائے، لیکن بھائی یہ جو افطاری کا کھانا ہے نا، مسجد میں الحمدللہ ہم ہر سال کرتے ہیں، انتظام ہوتا ہے، اس سال افطاری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ہمیں ایسے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، صدقہ و خیرات میں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، سحری اور افطاری خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی، یہ کام ہے جو ہمیں اللہ کی نظر میں اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اگر ہم ان کاموں پہ عمل کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔